اللہ کا شکر ہے اس رقم کے مالک کی نظر میں میری عزت رہ گئی. یہ 3000 شامی دینار ہیں، گنیں گے نہیں؟ گھوڑے کے دانت گنے نہیں جاتے مومن. کیا یہ خمس کی رقم ہے؟ جس طرح آپ چاہیں محاسبہ کر لیں. یہ 3000 دینار غریب محنت کش لوگوں کی کمائی کا 10% ہے جو عاشق اہل بیت ہیں. مال کو محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہے. ان کی خواہش ہے کہ اس رقم کو فرزند رسول کی خدمت میں پیش کریں. اس رقم سے وہ جہاد میں غیر موجودگی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کتنے خاندانوں کی دی ہوئی رقم ہے؟ اللہ جانتا ہے. کئی گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. جب ان خاندانوں کا نام آپ کو دے پاؤں گا. تقریباً 70-80 خاندان ہوں گے. کیا سب خاندانوں نے برابر کی رقم دی ہے یا ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق دی ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رقم دی ہے. جس کے پاس کم رقم تھی اس نے کم دی، جس کے پاس زیادہ رقم تھی اس نے زیادہ مدد کی ہے. قربان جاؤں آپ پر. آپ کو شک و شبہ ہے کیا؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 70-80 خاندانوں پر مشتمل ایک جماعت جس کی آمدنی برابر کی نہیں ہے، ان کا سہم پورا 3000 ہو، نہ 1 دینار کم نہ زیادہ؟ 3000 دینار میں 160 دینار کم تھے. وہ 160 دینار میرا حقیر سا سہم ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جمع کیے تھے، مگر میں نے دیکھا حج سے زیادہ واجب اہل بیت کی مدد کرنا ہے. حج کا خیال دماغ سے نکالا اور ساری رقم ملا دی. معاف کرنا، میں نے تمہاری صداقت پر شک کی. میں اس رقم کی درست ہونے کا یقین کر رہا تھا. اس میں گندم ہے. کہاں سے لایا؟ میدان خلاصہ سے لایا ہوں. کتنے کی خریدی؟ باپ کے خون کی قیمت پر. کیا اس کے پاس اور گندم ہے؟ وہاں قیامت بچی ہوئی ہے، جس کو مل گئی مل گئی. اتنی پیاز کیوں خریدی؟ پیاز اناج تو نہیں. جب قحط پڑے گا پیاز تو کیا، اینٹیں اور پتھر بھی کھانے پڑیں گے. کہاں سے خریدی؟ میدان سلیق سے. 1 من کتنے کی ہے؟ من کے حساب سے نہیں، دانے کے حساب سے بک رہی ہے. یہ لوگ اتنا اناج کیوں خرید رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے انسان کی لالچ سے. پیٹ کی لالچ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. لشکر شام کوفے کی طرف آ رہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے بہت سے سپاہی لائیں گے، سارا اناج ختم ہو جائے گا. خلق خدا گواہ ہے کہ میری باری ہے. انتظار کر رہا تھا. تمام کام کاج چھوڑ کر اب میری باری آئی تو تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اے لوگوں، اس کو بتاؤ یہ میری ٹوکری ہے کہ نہیں؟ یہ ٹوکری میری ہے، دیکھو اس میں نشانی بھی ہے. میں اپنی جگہ ٹوکری رکھ کر گیا تھا. 2 رکعت نماز پڑھنے مسجد گیا تھا. میری نماز قضا ہو رہی تھی. تمہاری نماز تمہارے منہ پہ پڑے. لوگوں کا حق غصب نہ کرو. بے دین، بے نمازی، میری باری ہے. بے نمازی تم ہوگے، تمہاری 7 نسلیں ہوں گی. غیر مسلمان، بے ایمان. جب تک یہ دونوں لڑ رہے ہیں یہ شلجم مجھے بھیج دو تاکہ میرا کام تو ہو جائے. یہ شلجم خراب ہو چکے ہیں، کھانے کے لائق نہیں ہے. میں ان کو اپنے اونٹوں کو کھلانے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی. اس نعمت کو اونٹوں کو کھلانا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کے بیوی بچے بغیر اناج کے ہیں. شلجم کب سے اناج کا حصہ ہو گیا؟ جب گندم نہ ہو تو شلجم اور چقندر بھی اناج ہی کہلاتا ہے. سارے خریدنے پڑیں گے. یہ 10 من ہے. ان سب کی رقم دو اور لے لو. ابو خلیل،
ابو خلیل کہاں گئے ابو خلیل؟ تمہاری آمد سے مایوس ہو چکا تھا عاقل. مجھے لگا ان لوگوں نے تمہاری کھال اتار دی ہے. میں تو تمہاری رحمان پڑھنے والا تھا اور تمہاری موت کا حلوہ کھانے والا تھا. کام خراب ہونے والا تھا. مسلم نے پوچھا یہ کس کا مال ہے؟ 3000 دینار کیوں ہے؟ کیا شرعی رقم ہے یہ؟ 3000 دینار سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مقصد ان سوال و جواب سے کیا تھا؟ اس کو میری بات پہ شک تھا. کافی دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے. دن میں روزے رکھتا ہوں. میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ اپنے ماں باپ اور دادا کے حصے تک کی نمازیں بھی پڑھ چکا ہوں. مسلم کوفہ چھوڑ کر نہیں گئے ہوں گے. مجھے خیال آیا کہ مسلم ہانی کے گھر پر ہی ہوں گے. مجھے تو ہانی کی بیماری بھی جھوٹ لگتی ہے. اس نے خود کو جھوٹی بیماری سے لگایا ہوا ہے اور مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے. تلاش کرو، کونا کونا چھان مارو، ایک ایک جگہ دیکھو، ادھر تلاش کرو، مسلم یہی ہوں گے. ادھر تلاش کرو، تم لوگ اس طرف دیکھو جا کر. مسلم نہ ہو تو ہانی کو گرفتار کر لو. بہت سارے سپاہی آ گئے. ہٹ جاؤ رستے سے، چلو ہمارے ساتھ. اٹھ بڈھے. قوم کے لوگوں کو خبردار کرو. چلو ہمارے ساتھ. کیا دن آ گیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر پر مسلمان حملہ کر رہے ہیں اور عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. خاموش رہو بڈھے. قوم کے لوگوں کو خبردار کرو. چلو. میں ہوں جناب ہانی، وہی مجاہد جس نے 3000 دینار دیے تھے. تم کو یاد ہے میں تمہارے گھر آیا تھا اور مسلم کی خدمت میں آ کر 3000 بے زبان دینار مسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے. ہانی تم نے اچھا نہیں کیا. صاف صاف بتا دو مسلم کو کہاں چھپا رکھا ہے. اپنے بے غیرت سپاہیوں سے پوچھو جنہوں نے عورتوں کے حجاب کا بھی خیال نہیں کیا اور ہمارے گھروں میں آ کر مسلم کو تلاش کیا. ہانی میرا باپ تم سے بہت قریبی دوستی رکھتا تھا. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ میں اس پرانی دوستی کا بھی خیال نہ کروں. شرافت سے بتا دو مسلم کہاں ہے، کہاں چھپا رکھا ہے. مسلم میرے پاس نہیں ہے. مسلم چند دن میرے مہمان تھے. اس سے پہلے کہ تمہارے پلیت ہاتھ اس تک پہنچ پاتے وہ میرے گھر سے چلے گئے. کہاں گیا؟ تم تو اس کے قریبی دوستوں میں سے ہو، تم کو تو پتا ہوگا وہ کہاں گئے. کیا نہیں پتا؟ مجھے نہیں معلوم کہ مسلم کہاں ہے.
खामोश रहो बुड्ढे। ये कैसी आवाजें हैं? इन आवाजों को सुनो। जी अमीर सुनो। कैसी आवाजें हैं? जी अमीर मुझको नहीं मालूम, ये मस्जिदियों की आवाजें लग रही है। लगता है यहाँ के कौम और कबीले के लोग हैं। मुस्लिम इब्ने अकील मेरी हिमायत में थे। इब्ने ज़ियाद, मैं तुमको एक मौका देता हूँ कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम को छोड़ दो, वरना कूफा को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। मानो देख रहे हो इसकी बगावत। ये बुड्ढा हुकूमत गिराना चाहता है। देख रहे हो इसकी बगावत। खुदा की कसम मैं इनका खूब जवाब दूंगा। काजी शुरा को खबर करो फौरन। हानि को कमरे में रखो, मैं अभी बताता हूं उसे। सब मिलकर चलो। ए मसीही भाइयों, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। लगता है दुश्मन ने हमारी आवाज सुन ली है। ए गासिब और जालिम इंसान, हमारी बात सुनो। तुम हानि को आजाद करोगे या हम तुम पर हमला कर दें? मेरे भाइयों, हानि असीर नहीं है जो उसे आजाद किया जाए। तुम कौन हो? तुम्हारा गुलाम हूं। ज़ियाद नाम है मेरा। मुझे खबर दी गई थी कि मसीहियों ने तलवारें निकाल ली हैं और दारुल हुकूमत में दाखिल होना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए अपनी आंखों से देखने आ गया। मेरे अजीजों, ये क्या जफा है जो तुम अपने और अपने वाली अम्र की तरफ कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने हानि की हमदर्दी में उसको दावत दी थी ताकि वो कुछ दिन यहां हमारा मेहमान रहे। जो लोग उम्र रसीदा हैं वो जानते हैं कि हानि और मेरे बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के करीबी मरासिम थे। मैं नाखल्फ बेटा होता जो हानि के साथ बुरा करता। मैं अगर हानि का दुश्मन होता तो हानि की इयादत को ना जाता। कुछ गद्दार चाहते हैं कि हानि को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। मैं हानि को यहां ले आया ताकि उनकी पहुंच से दूर कर सकूं। हानि बीमार है। काश हानि बीमार ना होता और मेरी बात की गवाही देता। ये वो जुल्म है जो कुछ जाहिल लोगों ने मेरे और हानि के हक में किया है। मैं वादा करता हूं, जिसने हानि का घर खराब किया है, इन सबको कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। तुम मसीहियों की तलवार से डर कर ऐसी बात कर रहे हो। हमको खबर दी गई है कि तुमने हानि को कत्ल कर दिया है। काश हानि बीमार ना होता और मेरी बात की गवाही देता। अगर तुम हानि के हामी होते तो उसको इस तरह उठाकर ना लाते और उनके नामूस की तौहीन ना करते। मिस हाजी सारे हानि के हामी हैं। खुदा की कसम, अगर हानि का एक बाल भी जाया हो गया तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मसीही भाइयों सुनो, उस इंसान की बात का एतबार नहीं है। हानि को हम अपनी आंखों से ना देख लें, भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को चुनो जो आए और हानि को देख ले, और फिर तुमको मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। काजी शूरा की बात पर यकीन करोगे? हाँ, ये ठीक है। काजी शूरे सच्चा और अच्छा आदमी है, कबूल है, लेकिन काजी शुरे होना चाहिए।
کل میثم تمار اور آج ہانی. یقیناً کل ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو امام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن مرجانہ تمام شیعہ علماء کی گردنیں اڑا دے گا. عوام الناس میں سے گنے چنے رہ جائیں گے اور پھر قاضی شریح چند آیات اور احادیث سنا کر عوام الناس کے منہ بند کرا دے گا اور سب سے فاتحہ پڑھوائے گا. جیسے ہانی کو پکڑا، مارا اور اس کی قوم کے منہ کو بند کرا دیا. میں کسی سے مواخذہ کرنا نہیں چاہتا. اگر تم ایسا گمان کرو گے تو ہمارا مدیون کہلاؤ گے. جس طرح جناب مسلم ابن اسجہ نے شیعہ قوم کے دشمن کی نماز شب پر یقین نہ کرتا اور اسے ہانی کے گھر تک نہ پہنچاتا تو ہانی کا آج یہ حال نہ ہوتا. مسئلہ بڑا ہے شیخ. میں امام برحق کی طرف سے نمائندہ بنایا گیا ہوں کوفے کے لیے تاکہ کوفیوں کی حمایت کو اچھی طرح جان سکوں. تقریباً 16,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میں نے امام حسین کو خط میں لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں اور وہ آ گئے ہیں. مگر اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں آپ لوگ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں شک کروں؟ کیسا شک جناب مسلم؟ کوفیوں کی وفا پر. کوفیوں سے وفا کا عہد لینا پڑے گا. آج جو مسیحیوں نے کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوفی کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیعت توڑ لیتے ہیں. جب مسیحیوں جیسے عقل مند اور باشعور لوگ قاضی شریح کی باتوں میں آ جائیں گے اور ہانی جو ان کی قوم کا ہے خطرے میں چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ حسین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جو ان کی قوم سے بھی نہیں. حسین کے قوم اور قبیلہ شیعہ ہے مسلم. یہ بیعت تو شیعوں کی ہے نہ قوم اور قبیلے کی. اب جبکہ قاضی شریح کی باتوں میں آ کر مسیحیوں کے قبیلے نے ہنی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو شیعوں کی بھی وفاداری کا امتحان ہونا چاہیے. شیعوں کو دوبارہ بیعت کرنی ہوگی. میں جنگ کی اجازت نہیں رکھتا ہوں. ہانی کی حمایت کو اپنی اور شیعوں کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ہم کو ہانی کے لیے قیام کرنا چاہیے. میں شیعوں کی دوبارہ بیعت کرنے کو امام کی کوفہ آمد سے قبل مکروہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ دشمن اس قیام کو بہانہ بنا کر حسین کا راستہ تنگ کر دے گا اور وہی پرانی باتیں عوام سے کرے گا کہ دیکھا حسین حکومت چاہتا تھا، حسین حکومت کو اپنی جد کی میراث سمجھتا تھا اور جنگ چاہتا تھا. میں آپ لوگوں کو بھی ہانی کی حمایت کے لیے قیام نہ کرنے کا مشورہ دوں گا. اگر آپ مسلم کے کہنے پر قیام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کریں گے. سلیمان کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں اپنے یوسف کا انتظار کرنے کے لیے. حبیب، کیا تم ہانی کے لیے مسلم کی حمایت نہیں کرو گے؟ میری رائے وہی ہے جو تم نے سنا. اب جو تمہاری مرضی ہے کرو. مگر ایک تم ہی تو ہو جو قاضی شریح کی آیات اور غلط احادیث کا مقابلہ کر سکتے ہو. تم ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہو. تم ہم سب سے علم میں زیادہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ ابن زیاد قاضی جیسے حریف کو دوبارہ میدان میں لائے گا نہیں، اور اگر لایا تو بے شک میں آپ ہی آ جاؤں گا. یہاں جو بھی ہوا اس کی خبر مختار تک پہنچا دو. ابن مظاہر مسجد میں جاؤ اور جا کر سب لوگوں کو دعوت دو.
क्या बात है शिमर, क्या हो गया? या मंसूर की आवाज़ों का मतलब क्या है? मुस्लिम उसके साथियों ने दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया। बिन हुरैस, इनके पास असला भी है। अमीर को बता दो। जल्दी करो, वो दरवाजे पर है। इतने सारे काफिर, हानि के इतने हामी इस जहन्नुम से आ गए। ना डरो, ना डरो। अगर डरोगे तो वो तुम पर हावी हो जाएंगे। तुम तो बहादुर आदमी हो। तुम तो चाहते थे कि मुस्लिम तलवार निकाले और मैदान में आ जाए। हमारा काम तो उसने खुद आसान कर दिया है। वो आ गया है। तुम लश्कर शाम पर भरोसा करते हो? नहीं नहीं, तुम्हारी तदबीर पर भरोसा करता हूँ। तुम कहो तो काजी शुरैह को खबर कर दूं? नहीं नहीं, काजी के पास सिर्फ मसीहों के मसले का हल था। उन लोगों के लिए मेरा सोना काम आएगा। जाओ, जितना भी सोना मेरे खजाने में है इसको लाओ। अब देखना मेरा सोना मौजज़ा करेगा। मुस्लिम, तुमने मेरे खिलाफ क़याम किया है। मेरा सोना अब तुम्हारे खिलाफ क़याम करेगा। ए कूफे वालों, तुमने बुराई के खिलाफ क़याम किया है। इन लोगों के खिलाफ क़याम किया है जो वही को झुटला चुके हैं। हुकूमत को इन्होंने खिदमत खल्क के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। नमाज और रोजा छोड़ चुके हैं और हज को नमूद और नुमाइश का जरिया बना लिया है। ये लोग सैयद मुरसलीन की सुन्नतों से मुंह मोड़ चुके हैं और गुनाह की तरफ राग़िब हैं। गुनाह बीमारी की जड़ है। गुनाह खुदा से इनकार की वजह है। गुनाह यौम जज़ा से मुनकरी की वजह है। गुनाहगार मौत को भूल चुके हैं। मौत हक है, मीज़ान हक है और सिर्फ हक। ऐ लोगों, तुमने हुसैन से बैत की है जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर के लिए और अपने जद की सुन्नत के क़याम के लिए खड़ा हुआ है। इन तमाम बहरानों का हल सिर्फ हुसैन इब्ने अली के पास है। हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि तजदीद बैत करें कि हुसैन के साथ हैं और हानि को आजाद करा सकें और आजाद कराकर ही वापस जाएंगे। खुदा बैत करने वालों पर रहीम है और नाफरमानों पर जब्बार और कहार है। ऐ कूफे वालों, आज अपने भाई हानि की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। कूफे की सल्तनत की कुर्सियों पर बैठने वालों से ये चाहते हैं कि आज के बाद तुम्हारे लिए कोई विलायत हासिल नहीं है और ये जान लो, लोगों के सामने इकामत करना सिवाय जलालत के और कुछ नहीं। इतनी मुसीबत पड़ गई, मुझे खबर अब हो रही है। शर्मिंदा हूं अबू इसहाक। हानि की गिरफ्तारी और मसहजी लोगों की बातों का कल पता चला। मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ होंगे।
تسلی سے رہیں ابو اسحاق، میں جہنم میں تو نہیں تھا، ایک دو قبیلوں میں تلاش کرتے تو مل جاتا۔ غروب آفتاب کے وقت خبر دے رہے ہو کہ مسلم نے قیام کر لیا، کیا اڑ کر پہنچوں گا کوفے تک؟ اگر میں ابھی بھی سارے قبیلوں کے شمشیر زنوں کو حکم دوں تو بھی کل مغرب تک کوفہ پہنچیں گے۔ میرے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، پیدل ہی جانا پڑے گا کوفے تک۔ تسلی سے رہیں ابو اسحاق، کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوفیوں نے مسلم کی دعوت پر قیام کیا ہے۔ اتنی خلقت لوگ میں نے مسلم کے ساتھ دیکھے ہیں، اتنے مرجانہ کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے کافی ہیں۔ کوفہ والے ساتھ ہیں، مسلم چاہتے ہیں کہ مختار ان کے ساتھ ہوں تاکہ فتح کی لذت سے محروم نہ رہ جائے۔ حیرت ہے سلیمان نے قیام کے لیے کیسے حامی بھر لی۔ سلیمان قیام کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، مگر مخالفت نہیں کی۔ سلیمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے ظاہراً خاموشی اختیار کی ہے، اس وقت تک کے لیے جب تک امام حسین کوفہ نہ پہنچ جائے۔ بہت ہی مشکل اور کٹھن وقت ہے کیان۔ ابن زیاد سلیمان کو بھڑکا کر کوفیوں میں اختلاف پیدا کر سکتا ہے۔ ابن زیاد بہت ہی مکار اور چالاک آدمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جاؤ کیان، خطرناک حالات میں مل کر قیام مسلم کا بھرپور ساتھ دیں۔ جا کر سلیمان سے کہو کہ مختار نے کہا ہے کہ اپنا سکوت توڑ دیں، اور مسلم سے کہو کہ سلمان اور اس کے ساتھیوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بھی قیام کریں۔ جاؤ کیان، جاؤ۔ اگر خدا نے چاہا تو میں بھی اپنا لشکر جلد لے کر کوفہ پہنچوں گا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کو کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، ابن زیاد ملعون نے اپنی گھنونی اور مکارانہ سازش استعمال کرتے ہوئے بیت المال سے تمام سونا اور دولت منگوا کر کوفے کے مختلف قبیلوں کے سربراہوں کو لالچ دے کر مسلم بن عقیل کی حمایت سے کوفیوں کو روک دیا، اور دوسری طرف کوفے کی عورتوں اور بچوں اور ان کے گھروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کوفے والے مسلم بن عقیل کی حمایت سے دور ہو گئے اور ابن زیاد ملعون کے ظلم سے ڈر کر اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اور ابن مرجانہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو گئے۔
اے کوفے والو، شامیوں کی فوج عربی اور بلوی قوم کا خاتمہ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ وہ یہاں آئے ہیں تاکہ بلوائیوں کی عورتوں کو گنجا کریں اور ان کے بچوں کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ اے کوفے والو، اے کوفے والو، خلیفہ کوفے والوں پر غضبناک ہے۔ اگر تم امان چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں رہو۔ خوبصورت بالوں والی عورتوں اور خوبصورت لبوں والی عورتوں، نازک جسم والی اور خوبصورت عورتوں، عورت کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ خدا نے جب عورت کو خلق کیا تو بہت حسین بنایا خدا نے۔ بہت حیران ہوں تم پر، جب امیر کے سپاہی تم سب عورتوں کو گنجا کر دیں گے۔ اپنے بیوقوف شوہروں کو جا کے سمجھاؤ کہ خلیفہ بہت سخی ہے اور اس کی مخالفت نہ کریں۔ تلوار دے دو اور سونا لے لو، تلوار دو سونا 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 لو۔ کیا تماشا ہے؟ ضرور اس میں کوئی سازش ہے۔ نہیں جانتا بنا سجا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کوفے کے مرد امر رسوا ہوئے تو عورتیں بھی میدان میں آ گئی۔ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ابن مرجانہ کیا چاہتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بے خبر ہوں۔ ضرور اس میں کوئی سازش ہے۔ ان سب میں ضرور ابن مرجانہ کا ہاتھ ہے۔ اب سمجھ میں آئی مختار کی بات۔ وہ ابن مرجانہ کو بہتر جانتا ہے، اس کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ مختار اور چالاک ہے۔ شام کی فوج ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ وہ ہمیں شام کی فوج کے نام سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ میں نے خود قاصد شام کو کہتے سنا ہے، وہ ہم سب کو برباد کر دیں گے۔ اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتی، جلدی چلو گھر۔ میں نے بہت ساری امیدوں اور آرزوؤں سے تم جیسے یتیم بچوں کو پروان چڑھا تاکہ وہ بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ ماں، تم ہی تو ہو جو مجھے دین کی خدمت کا سبق دیتی تھی۔ ماں، اب کیا ہوا؟ تم چاہتی ہو کہ میں پھر سے بھی آسرا یہ ہو بھی تو جاؤں؟ دین کی خدمت ہے۔ میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں۔ شکو، میں کبھی تم کو زخمی نہیں دیکھ سکتی۔ او خدا نہ کہ تم پہ تلوار چلے۔ خدارا میری بات سنو اور گھر چلو، ہمارا بھی تو کچھ سوچو۔ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ لوگ ہنسیں گے۔ آرام سے بولو، کیا آپ بے وقوفی کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب اس محل پہ حملہ کرو گے تو وہاں سے مال غنیمت اور دولت میرے لیے لاؤ گے۔ کیا وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ وعدہ کیا تھا، مگر ابھی حملہ نہیں ہوا۔ بس تو پھر اس کے لیے جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ عقل سے کام لو، تلوار دو اور سونا لو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نے عورتوں کے لیے راستہ بند کر دیا ہے۔ لعنت ہو شیطان پر، خواہ کسی قبرستان میں جانا چاہتی ہو، میدان جنگ عورتوں کی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ میری بہن، اپنے گھروں کو جاؤ اور پرسکون رہو۔ کون سا گھر شیخ؟ جس گھر کا سربراہ مرنے گیا ہو وہاں سکون کیسا؟ اب ہمارے گھر گھر نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ تم لوگوں کو ریاست کی خواہش ہے، ہم اس کی قیمت ادا کریں۔ ارے ارے، اے عورت، ہم پر الزام نہ لگاؤ، خدا سے ڈرو، فحاشی نہ کرو۔ جاؤ جاؤ، جو مردوں کے کام ہیں ان میں مداخلت نہ کرو۔ اے لوگوں،
से? जाऊं यहाँ से? तुमको क्या हुआ बेगैरत? लोगों ने रास्ता औरतों के लिए बंद किया हुआ है। हिम्मत है हाथ लगाओ, तलवार से डराते हो? रास्ते से हट जाओ भाई, तुम मर्द हो। बेआबरू औरतों से क्या मुकाबला? तुम मर्द हो। हम इन बदतमीज कुफी औरतों के मुंह नहीं लगना चाहते। ये नहीं जानती कि कुफे में क्या होने वाला है। तुम्हारे यतीम बच्चों का क्या करूंगी? मैं किसके सामने खैरात के लिए झोली फैलाऊंगी? खेतों और ऊँटों को कौन संभालेगा? ओ खुदारा, ये सब भी सोचा तुमने? हया करो औरत, मेरी बेइज्जती मत कराओ। क्या मैं मौत के डर से दीन खुदा की हिफाजत छोड़ दूं क्या? अगर तुम दीन खुदा के लिए नहीं उठोगे तो दीन खुदा मिट जाएगा। इतनी खल्क मौजूद है हिफाजत के लिए। अमीर, या अमीर, अमीर सुना आपने? हमारे तीर निशाने पर लग गए हैं। औरतों ने दुश्मन के लश्कर में फूट डाल दी है। हर जगह अफरा तफरी है। और फूट डालो उनके लश्कर में। उनके आधे लश्कर को तो उनकी औरतें ही हरा देंगी। हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। दीवार की आहड़ में चले, कोई ऊपर से तीर भी फेंक सकता है। मगरिब के आसार नुमाया, चलो नमाज का वक्त है, मस्जिद में चलो। अव्वल वक्त नमाज की बहुत फजीलत है। मैं कभी अव्वल वक्त नमाज को नहीं छोड़ता हूं। आज मस्जिद को हम पर बंद कर दिया गया है, इसलिए मजबूर हैं दरबार में नमाज अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रहमान या रहीम। किबला किस तरफ है? किबला इस तरफ है। नहीं नहीं, थोड़ा सा इस तरफ है। सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे? मस्जिद का दरवाजा इस तरफ है, मशरिक की तरफ हुआ तो किबला इस तरफ होगा। मुसलमान, मशरिक किधर है या उस तरफ है? अगर मशरिक इस तरफ है तो किबला उस तरफ हुआ। अमीर, अब तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा, सब चले गए। अमीर, परिंदे रात में पर नहीं मारते। परिंदे कभी रात में परवाज नहीं करते सिवाय उल्लू और चमगादड़ के। उन लोगों का पीछे हटना किसी मसलहत की वजह से होगा। तमाम सिपाहियों से कह दो वो होशियार रहें, आज रात नींद हराम है। तमाम सिपाहियों से कह दो जो सोया वो हरामी होगा और उसका खून हम पर हलाल होगा। अच्छा ये तो बता दो किबला किस तरफ है? बिला शायद इस तरफ। सूरज उस तरफ गुरूब हुआ था? इस तरफ। तो उस तरफ तो मशरिक हुआ ना। लगता है उससे पहले कभी दरबार में नमाज नहीं हुई। हाँ अमीर, हाँ, जहाँ तक मुझे याद है अमीर, हम सब हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो फिर मस्जिद जाओ और देखो वहां मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है। नमाज जरूर पढ़ना। हाँ अमीर।
جس کو وضو کرنا ہے کرے. پتہ چلا قبلہ کس طرف ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رحم کر میرے اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ گزارش کرتا ہوں کہ فجر تک مسجد میں ہی رہیں. سنا ہے مختار ثقفی لشکر لے کر کوفے سے ہماری مدد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. یہی وہ محراب مسجد ہے جس کو علی کے خون سے رنگین کیا گیا. مجھے حسین کو خبر کرنی ہوگی کہ کوفی منافق ہیں جنہوں نے علی سے منافقت کی تھی. کوفہ نہ آئیں، یہاں سے دور رہیں. ہم کو بھی کوفے سے نکلنا ہوگا. شہر کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. شد کے راستے سے کوفہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو پھر شد کے راستے چلتے ہیں. کسی راستہ جاننے والے کو بلاؤ. ہاں